سہیل آفریدی صاحب، آج میں نے بہت کوشش کی اسمبلی میں کہ مجھے اپنے عوام کی نمائندگی کے لیے ٹائم ملے، احتجاجی کی ریکویسٹ کی، لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا۔ احتجاجاً ہم واک آؤٹ بھی کر چکے۔ میرے حلقے میں رات کو ایک ولیمے پہ ڈرون اٹیک ہوا ہے، اور یہ اس وقت ہوا ہے جب خیبر پختونخوا میں تمام سٹیک ہولڈر، تمام پارٹی کے قائدین کا، تمام فارمر اور موجودہ جو چیف منسٹر جو وہاں پہ اس علاقے سے ایم ایل اے ایم پی اے ہے، وہاں پہ عمائدین کا جرگہ ہوا ہے، اور ان کا 13 لکاتی جھنڈا بھی سامنے آ گیا ہے۔ 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد وہاں پہ ڈرون اٹیک ہوا ہے۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس گن ہے، ہمارے پاس ہیلی ہے، اور ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ لہذا میرا درخواست ہے، میں آج ممبر قومی اسمبلی نہیں، میں ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ قبائلی علاقوں میں جو آپریشنیں ہو رہی ہے، وہاں پہ جو ڈرون اٹیک ہو رہی ہے، وہاں پہ جو معصوم لوگ مر رہے ہیں، میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں تمام عوام سے اور تمام اداروں سے کہ آئین نے ہر ادارے کی 3 پلر ہے، اور ان کے دائرے اختیار واضح کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا کیا، مکینہ کا کیا کردار ہے، عدلیہ کا کیا کردار ہے، اور انتظامیہ کا کیا کردار ہے۔ اگر انتظامیہ سزائیں دیتی ہے، انتظامیہ لوگوں کو شوٹ کرتی ہے، قتل کرتی ہے، تو یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے۔ چونکہ انتظامیہ کا کام ہے مجرم کو پکڑنا۔ اب اگر انہوں نے ڈرون اٹیک کر ہی لیا ہے تو میرا ایک درخواست ہے مقتدر حلقوں سے اور اس پارلیمنٹ سے کہ وہ ایک کمیشن بنائے، ہسپتالوں میں جو زخمی افراد ہیں وہ پڑے ہیں، ان میں نشاندہی کرے کہ اس میں دہشت گرد کون ہے۔ دہشت گرد تو ہونا چاہیے، کولیٹرل ڈیمیج تو تبھی ہم مانیں گے کہ وہاں پہ 6 دہشت گرد مرے ہو اور اس کے ساتھ کوئی سیوین مرے ہو، تو تب ہم کہیں گے کہ یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے نا وہ اس کا حق بنتا تھا۔ لیکن اگر اس میں ایک بھی دہشت گرد نہیں ہے، اس علاقے وہ شورش زدہ علاقہ نہیں ہے، وہاں پہ ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہے، اور وہاں پہ ایک ڈرون اٹیک ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ تو جو بھی ان کی ذمہ دار ہے، چاہے کور کمانڈر ہو، چاہے سیکٹر کمانڈر ہو، چاہے وفاقی حکومت ہو، ان کے خلاف FIR کاٹی جائے۔ کمیشن بنا کے پہلے دیکھے کہ دہشت گرد ہے تو اس کو وہی سے گرفتار کر کے اس کو اس کی فیملی کو بھی سزا دے۔ لیکن اگر دہشت گرد بھی نہیں ہے، ایک ولیمہ پہ فائرنگ ہوئی، اس میں بچے اور خواتین جو ہے نا وہ زخمی ہوئے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہے کہ اس ملک میں کوئی آئین و قانون نہیں ہے؟ جس طرح کل 27ویں آئینی ترمیم سے آئین کو درگور کیا گیا، اسی طرح یہاں پہ اجارہ داری اور منافی اور ظلم و جبر چلے گا۔ ہم خان کی سپاہی ہے اور ہم اس ملک کی شہری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یہ ملک ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا کسی سنسیر اور ہانس کو عزیز ہو۔ اس ملک کے لیے ہمارا سر اور خون اتنا ہم دے سکتے ہیں جتنا ہم میں دم ہو، لیکن ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہمیں غیروں کے کہنے پہ، ہم ڈالروں کے اصول کے لیے ہمیں معدنیات کے پیچھے قتل کیا جا رہا ہے۔ لہذا میں صحافی حضرات سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ قلم کی نوک کی حرمت کا پاس رکھتے ہوئے آپ لوگوں کی صرف انفارمیشن کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ لوگوں نے قوم کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ آپ نے قوم کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ قبائلی کا شہری کی کا پیغام پوری دنیا کو بتا دے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہمارا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، ہمارے جوان تباہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو ظلم و جبر ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ہمارے گرم اسمار ابھی جو معدنیات کے پیچھے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہاں پہ کلیئر یہ ہمیں ڈسپلیس کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ علاقہ چھوڑ کے ہمیں امریکہ کو یہ معدنیات حوالے کر دینا ہے۔ لہٰذا ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے۔
ایک جنگ ہوا ہے، اس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے، تو اس کی جتنی بھی اسٹیک ہولڈر ہے اس میں نون کے قائدین بھی شامل ہے، اس میں پیپل پارٹی کے قائدین بھی شامل ہے، اس میں جماعت اسلامی کے قائدین بھی شامل ہے، اس میں جو سابقہ گورنر وزیر اعلیٰ وہ بھی شامل ہے۔ سب اگر ایک متفق کا اعلامیہ جاری کرتا ہے اور اس کے 12-13 گھنٹے بعد وہ ڈرون اٹیک کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں مانتے، یہ نہ تو پارٹیوں کو مانتے اور نہ ہی آئین کو مانتے۔ لہٰذا ہم پوری دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جو فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن کر رہے، یہ ان کو روکے۔ یہاں پہ مبصرین آئے کہ یہ ظلم و جبر پوری دنیا کو بتا دے کہ یہ قبائلی عوام کی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے بند کیا جائے۔ بہت بہت مہربان۔